میں نے پریزنٹ کیا اس کے اوپر سپیچز ہوئیں اور کافی دیر چلتی رہیں. اس کے بعد میں نے وائنڈنگ اپ کی کچھ دن پہلے. آج کے دن میں نے جو اس فائنانس بل میں امینڈمنٹس پیش کی ہیں اس کے اوپر پھر ایک تقریریں شروع ہو گئیں. کسی نے امینڈمنٹس کے اوپر کوئی تقریر نہیں کی, کچھ چند لوگوں نے کی اور میں ان کو آئی اپریشیٹ. اب پھر سے تقریریں شروع ہو گئی ہیں. کسی نے آئی ایم ایف کے اوپر تقریریں شروع کر دی ہیں, کسی نے جناب سونامی پہ تقریریں شروع کر دی ہیں. تو میرا خیال میں تو ہم نے اپنی جو پروسیجر ہیں اس سے تو ہم ہٹ گئے ہیں. لیکن خیر ابھی جب انہوں نے کہہ دیا تو میں بھی ذرا ان کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو انہوں نے کی جو میرے خیال میں میرے دوست خرم بھائی نے کی کہ یہ کنسپچلی یہ بجٹ ہے یہ بینکرپٹ ہے اور فگرز بھی ایڈ اپ نہیں ہوتے. میرے خیال میں 74 سال کی اس پوری ہماری جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا, کبھی بھی نہیں دیا. اور ان کو مشکل پڑ گئی. اب 4 ملین سب سے نچلے جو انکم والے لوگوں کو جب گھر مل جائیں گے, جب ان کی ایگریکلچر جو ہے ان کو انٹرسٹ فری لون ملیں گے, کاروبار کے لیے انٹرسٹ فری لون ملیں گے, صحت کارڈ ملے گا اور اسکل ڈیولپمنٹ ملے گی, تو یہ تو فارغ, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ کنسپچلی میری بات کرتے ہیں. دے شوڈ ٹیل می اتنی بڑی کنسپچل کسی نے کوئی ایسی 74 سالوں میں کہی. لوگوں نے بہت بات کی جی ہم روٹی بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے فلان دیں گے. کسی نے یہ چیز کہی اور یہ ہم نے کہی ہے. تو کنسپچلی اگر یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ جا کے اپنا ذرا تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں. فگر جو ایڈ اپ نہیں ہوتے وہ ان کے بارے میں, وہ تو یار اکانومسٹ جتنی مرضی باتیں کریں. ہم نے تو جو فگرز ہیں رکھے ہیں اور ہمارا تو کام, میرا تو کام بڑا سمپل ہے. یہ میں نے فگرز رکھے ہیں اور پھر کر کے دکھا دیں گے. ہم کرنے والوں میں سے ہیں, ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں خرم بھائی. تو آگے چلتے ہیں. اب جو چیزہ چیزیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں کیونکہ اس میں تو ابھی بڑی بڑی تقریریں ہوئی ہیں. پہلی بات کہ انفلیشن کی بات ہوئی. انفلیشن جو ہے اگر یہ دیکھیں تو کور انفلیشن تو ابھی بھی 7% ہے, ان کے وقتوں میں بھی 7% تھی. لیکن فوڈ انفلیشن بڑھی ہے. جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے پچھلے کئی حکومتوں نے. اس کی وجہ سے ہم اب جو آپ یہ خود کہہ رہے ہیں, ان کے چند ممبران کہہ رہے تھے ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب ہم گندم امپورٹ کریں, چینی امپورٹ کریں, دالیں امپورٹ کریں, گھی تو پہلے بھی امپورٹ کرتے تھے. اور انٹرنیشنل پرائسز پہلے کہہ چکا ہوں کہ 10 سال میں اتنی بلندی پہ نہیں تھی جتنی اب ہے. تو جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ ظاہر ہے وہ انفلیشن بھی امپورٹ کریں گے. تو اس وقت جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے اس کا ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کو بڑھاوا دیں اور اس کی پروڈکشن بڑھائیں. 17-18 کے بیچ میں ایگریکلچر پہ 1.6 ارب روپیہ رکھا گیا تھا. اس کمنگ بجٹ کے میں 63 ارب روپیہ رکھا گیا. اور اس کے بیچ میں اگر ایڈ کر دوں جو ہم نے اس وقت ایگزمپشن نکالنی تھی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ, وہ 100 ارب تھا, وہ نہیں نکالی. تو آپ اندازہ کریں ہم 150 ارب روپیہ جو ہے ایگریکلچر پہ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. تو یہ باتیں اب چھوڑ دیں, ذرا اس پہ توجہ دیں. جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر ذرا توجہ دیں. اب بات آئی کہ جناب غربت جو ہے, غربت بڑھ رہی ہے. میں نے تو آپ کو کہا نچلے 4 ملین جو لوگوں کو ہم نے جا کے ڈائریکٹ انٹرونشن کرنی ہے, ٹرکل ڈاؤن کے اوپر ہم نہیں وہ انحصار کریں گے. سو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ ایکشن کر رہے ہیں. نہیں ہوا کبھی پہلے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں غربت, ہم غربت کو کم کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند سالوں کے بیچ میں نیچے خوشحالی ہوگی. آج تو بالکل صحیح ہے. آج تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اکانومی کو شرنک کیا, اور کیوں شرنک کیا ہم نے, کیونکہ 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑا. آئی ایم ایف نے کنڈیشنالٹیز لگائیں, اکانومی کو شرنک کیا اور کووڈ ہو گیا. تو آپ دنیا کے اور ملکوں کو دیکھ لیں, وہاں کیا ہوا, کووڈ کی وجہ سے نیگیٹو گروتھ ہوئی. تو آپ اس چیز کو یہ نہ کریں, یہاں پالیٹکس نہ کریں. ہم یہاں جو چیز ہے جو میرٹ پہ بات کریں, تو میں تو میرٹ والا آدمی جی, میری تنقید کریں, میرٹ پہ کریں, میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا. لیکن اگر اس قسم کی آپ باتیں کریں کہ ساری دنیا کے بیچ میں نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے اور اگر ہمارا یہاں غربت بڑھی ہے تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی.
اب باتیں کرتے ہیں جی اریسٹ وارنٹ کی. یہ میں کہہ چکا ہوں وائنڈنگ اپ کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اریسٹ کریں گے. وہ سیکشن 203 کو ہم نے اس میں آپ دیکھیں گے ریفارم کر دیا, ری رائٹ کر دیا, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پاورز ایف بی آر کے پاس نہیں ہوں گی. یہ جو تھرڈ پارٹی وغیرہ جب جو ولفل جو ہے ٹیکس ڈیفالٹر ہے اس کے اوپر, اور جس کا جو ہے 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کا ٹیکس ہوگا, وہ نہیں اگر انکم ہوگی نہیں دے گا تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. بٹ کمیٹی ہوگی جو میں ہیڈ کروں گا. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ولفل ٹیکس ڈیفالٹرز کو ہم بالکل چھوڑ دیں, آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے پاس لسٹ جو ہے 1.5 کروڑ لوگوں کی ہے جس کے پاس ہماری پوری انکم پروفائلز ہمارے پاس آ گئی ہیں. ہم چھوڑ دیں ان کو؟ پچھلے 72 سال 74 سال تو ہم نے چھوڑ دیا. تو نتیجہ کیا ہوا جناب اسپیکر کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہی 10% پہ پھر رہی ہے, 10-11. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان 3 سالوں میں یہ پچھلے آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے اس سے آگے گئی نہیں ہے کبھی. 10-11 میکسیمم 12. تو اگر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اور 6 سے 8% تک گروتھ نہیں کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو جب یہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اور بات ہو رہی ہوتی ہے. اب ادھر چلے گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لیکن اگر ولفل ڈیفالٹر ہوا اور ہمارے خیال میں اس نے پیسے نہیں دیے تو یہ رائٹ ہمارے پاس ہوگا جو میں ایکسرسائز کروں گا. وی ول اریسٹ دوز پیپل ہو آر ولفل ڈیفالٹرز آف ٹیکس. اب جناب باتیں کہی کہ ٹیکسیشن, ہم نے ٹیکسیشن ریشنلائز کر دیا ہے. آپ اپنی یہ کتاب پڑھیں, اس کے بیچ میں باتیں ابھی بھی وہی ہو رہی ہیں. آن لائن پلیٹ فارمز پہ ٹیکس ہے, ختم کر دیا ہے بھائی. صرف ان رجسٹر کے اوپر آن لائن اگر پلیٹ فارم جاتا ہے تو اس کو 2% دینا پڑے گا, جو وچ از نتھنگ. تو باقی جو ہے رجسٹر کے اوپر ہم نے وہ پہلے جو لگایا تھا ختم کر دیا. ہم نے یہ فوڈ آئٹم جس کے بیچ میں فلاور ہے, ملک ہے, چکن فیڈز ہے, اس کے بعد پروویڈنٹ فنڈ ہے, میڈیکل ہے, پینشنز ہیں, انٹرنیٹ ہے, ایس ایم ہے, یہ سارا ختم کر دیا. جو میں نے اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں, پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر, سر ایگریکلچر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 17-18 میں ایگریکلچر پہ فیڈرل لیول پہ 1.6 بلین خرچ ہوا تھا. اس وقت ہمارا فیڈرل لیول پہ 62 بلین روپیز ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں, اور پروونسز اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. اور جو میں نے ایگزمپشن کی بات کی, فرٹیلائزر کے اوپر 70 بلین ہے اور پیسٹیسائڈ پہ 30 بلین کی ایگزمپشن ہم نے ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ کہیں کہ ہم اس کے اوپر نہیں. اب ایک مسئلہ آیا اور بڑا مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے, ٹیکس جو آن کاٹن اور اس کو بنولا. یہ ٹیکس کاٹن پہ نہیں ہے. کاٹن آپ نے کی, آپ نے جنر کو دی, جنر نے وہ جن کی اور سپنر کو بیچی. جب سپنر کو بیچی تو وہ ایک قسم سے ایک چین کا پہلا سٹیپ ہے. اس نے ادھر سے بیسیکلی ان کو چارج ہوا جیننگ فیکٹریز کو, اور اس نے ٹیکسٹائل والے سپنر سے پیسے لے لیے واپس. وہ پہلے ٹیکس 10 تھا, اب 17 ہے. لیکن دیٹ از لائک ایوری ادر انڈسٹری. دوسرا بنولا والا جو وہ سیڈ کو اپنے پاس تھوڑی رکھ دیتا ہے, وہ جا کے جو آئل جو میکنگ کمپنیز اس کو بیچتا ہے. تو اس کے اوپر لگے گا اور اس سے اس نے واپس لے لینا ہے جو آئل ایکسپیلرز ہیں وغیرہ. تو ان کو تو کچھ نہیں ہونا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا تو ابھی بھی نہیں لگنا چاہیے. تو ہم یہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں, تو اس کے بیچ میں ان کے اوپر بوجھ کبھی بھی نہیں آئے گا. اب بات ہوتی ہے جناب کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہوئی. انڈائریکٹ کون سے ٹیکسز ہم نے ایسے لگا دی؟ یہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا کیا ہم نے ریٹ بڑھا دیا ہے؟ 17% زیادہ ہو گیا. ایز اے میٹر 17% سے کہیں کم ہو گیا, کئی چیزوں میں ہم نے کم کر دیا. اگر تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ٹیکسز جو ہے ہماری ٹریڈ جو کہ 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے, 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے, وہ ٹیکس نیٹ میں ہی ہے نہیں ہے. اس میں سے صرف 3.5 ٹریلین ٹیکس نیٹ میں ہے اور 150 ارب روپیہ ہمیں ادھر سے ملتا ہے. ہم کوشش کریں گے اس بجٹ میں کہ وہ ہم نیٹ بڑھائیں. جب وہ نیٹ بڑھائیں گے تو اماؤنٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ اکٹھا ہوگا. لیکن کنزیومر پے کر رہا ہے, ابھی وہ پیسے دے رہے ہیں, اپنے اس سے لے رہے ہیں کنزیومر سے, وہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں جو ہمیں نہیں دے رہے. تو جب ہم ان سے لیں گے تو ہمارا جو بیسکلی بیس تو بڑھے گا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیا ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ذرا تھوڑے سمجھیں
کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ہے 18 ٹریلین کی ٹریڈ ہے اور 3.5 ٹریلین جو ہے وہ صرف کیپچر ہو رہا ہے. ہم اس کو جا کے 3, 4, 5 ٹریلین اور بڑھائیں گے تو اس کے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو وہ تو ہمارا جو سیلز ٹیکس تو بڑھاوا ہوگا. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ عام آدمی کو وہ ٹیکس لگ گیا کیونکہ وہ دکاندار اس سے ٹیکس لے رہا ہے. سو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ بل جو ہے میں نے آج امینڈمنٹس دیے ہیں اس پہ خدا رہا آپ توجہ دیں, اس کو آج ڈسکس کریں اور اس کے بعد لیٹس گیٹ اوور اٹ. بہت شکریہ.